لله الحمد لله الذي يدعي الأملاك والأرضين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين النار والطين وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه كان بالعباد الرحيم الملك البر الرؤوف الرحيم. ذرے ذرے سے نمایاں ہے مگر کنہا، ذرے ذرے سے نمایاں ہے مگر کنہا ہے، میرے محبوب تیری پردہ نشینی ہے جی، میرے محبوب تیری پردہ نشینی ہے جی، دور اتنا کہ تخیل کی رسائی ہے محال، دور اتنا کہ تخیل کی رسائی ہے محال، اور غربت کا یہ عالم کی رگے جان سے قریب، اور غربت کا یہ عالم کی رگے جان سے قریب. چشم عامہ میں خورشید طیجور ہے، چشم عامہ میں خورشید طیجور ہے، دید صاحب دید میں نور ہے، دید صاحب دید میں نور ہے. آنکھ والوں سے اے بے بصر پوچھ لے میرا سرکار نور علی نور، اے بے بصر پوچھ لے میرا سرکار نور علی نور ہے. ساقی کوثر میرا جب میرے میخانہ بنا، سبحان اللہ، ساقی کوثر میرا جب میرے میخانہ بنا، چاند سورج خم بنے ہر نجم پیمانہ بنا. ساقی کوثر میرا جب میرے میخانہ بنا، چاند سورج خم بنے ہر نجم پیمانہ بنا. حسن فطرت کے ہر ایک جلوے سے بیگانہ بنا، حسن فطرت سے کہ حسن فطرت کے ہر ایک جلوے سے بیگانہ بنا. دل بڑا ہوشیار تھا اس در کا دیوانہ بنا، اس در کا دیوانہ بنا. اس نے فطرت کے ہر ایک جلوے سے بیگانہ بنا، دل بڑا ہوشیار تھا اس در کا دیوانہ بنا. چاند کی رفت کو چھو لینا کہاں کی عقل ہے، چاند کی رفت کو چھو لینا کہاں کی عقل ہے. عقل یہ ہے چاند کو خود اپنا دیوانہ بنا، یہ ہے چاند کو خود اپنا دیوانہ بنا. اس بہانے ہی سے جا پہنچوں لبے اعجاز تک، اس بہانے ہی سے جا پہنچوں لبے اعجاز تک. یا الہی خاک کر کے مجھ کو پیمانہ بنا، یا الہی خاک کر کے مجھ کو پیمانہ بنا. اس بہانے ہی سے جا پہنچوں لبے اعجاز تک، یا الہی خاک کر کے مجھ کو پیمانہ بنا. ہاتھ ملتی رہ گئی رنگین یہ حسن مجاز، ہاتھ ملتی رہ گئی، ہاتھ ملتی رہ گئی رنگین یہ حسن مجاز. دل میرا شمع رخ احمد کا پروانہ بنا، میرے دل میں حب احمد کے ہیں گل بوٹے کھلے. میرے دل میں حب احمد کے ہیں
گل بوٹے کھلے، اب اسے کعبہ سمجھوائی اس کے بتخانہ بنا، اب اسے کعبہ سمجھوائی اس کے بتخانہ بنا، میرے دل میں حب احمد کے ہیں گل بوٹے کھلے، اب اسے کعبہ سمجھوائی یہ بتخانہ بنا، اب اسے کعبہ سمجھوائی۔ آج بھی سورج پلٹ سکتا ہے تیرے واسطے، آج بھی سورج پلٹ سکتا ہے تیرے واسطے، دل کو اپنے الفت احمد کا کاشانہ بنا، دل کو اپنے الفت احمد کا کاشانہ بنا، ہو کے اپنے لطف کو مدح نبی کے آپ سے، ہو کے اپنے لطف کو مدح نبی کے آپ سے، اپنی ہر بات اے اختر حکیمانہ بنا، اپنی ہر بات اے اختر حکیمانہ بنا۔ خاموش رہوں میں تو تجھی سے کچھ ہے، کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا حضور، بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود شریف میں نذرانِ عقیدت پیش فرمائیں۔ ایک بار اور ایک مشہور و معروف سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت سے میں نے اپنے کو مشرف کیا ہے۔ تمام تعریف مخصوص اللہ کے لیے جو پروردگار ہے سارے جہانوں کا، بڑا ہی مہربان بخشنے والا، انصاف کے دن کا مالک۔ یہ ہماری زبان کی بیچارگی ہے کہ قرآنی الفاظ کی تشریح جب کرنا چاہتے ہیں تو بڑی دشواری پیش آتی ہے، اور اس کے لیے بڑی ہی قید شرحیں اور کیا کچھ ملا کے بات پوری کی جاتی ہے۔ الحمد تمام تعریف یہی تو اس کا کلمہ پڑھتا ہے۔ ایک لفظ تعریف ہمارے اردو محاورے میں ہے کہ ہر اس کا ترجمہ ہم تعریف کر دیتے ہیں۔ حمد کے معنی تعریف، مدح کا معنی تعریف، نعت کے معنی تعریف، منقبت کا معنی تعریف، ثنا کا معنی تعریف، شکر کا معنی تعریف، ایک ہی لفظ سے کتنا کام ہے، مگر عربی زبان میں ہر لفظ اپنی کچھ خصوصیت رکھتا ہے۔ اور یہ آپ بھی محسوس کرتے ہیں اس خصوصیت کو۔ ابھی آپ کے سامنے نعت پیش کی جائے گی، آپ سمجھ جائیں گے کیا ہونے والا ہے۔ فلاں صاحب حمد پیش کریں گے، آپ سمجھ جائیں گے کہ اب وہ کیا پیش کریں گے۔ فلاں صاحب منقبت لے کر آئے ہوئے ہیں، آپ سمجھ گئے کہ وہ کیا لے کر آئے، مگر سمجھ تو رہے ہیں، ادا کرتے ہیں تو وہی تعریف۔ تعریف تو حمد کا لفظ اگر ہم صرف تعریف کر سکتے اس کو سمجھانا جائے تو مشکل ہے۔ اصل میں حمد ایک ایسی تعریف کو کہتے ہیں جو تعریف کے انتہائی کمال ہے، جس کے اوپر تعریف کا کوئی درجہ بھی نہ ہو وہ تعریف حمد ہے۔ مگر اب ہمارے لیے کیا ہم تعریف ہی تعریف کریں گے؟ تو بعض ترجمے مجھے جو پسند آیا، ایک ترجمہ مجھے ایسا نظر آیا جس میں حمد کا کوئی ترجمہ ہی نہیں،
ویسے ہر ترجمے میں حمد کا ترجمہ تعریف کا تو اس میں نہیں کیا، بلکہ اس میں ترجمہ کیا الحمد تمام حمد، اسی لفظ کا تمام حمد، اس لیے کہ کوئی ایسا موضوع لفظ اردو میں ہے ہی نہیں جو اس کی ترجمہ نہیں ہے۔ تمام حمد کی ہر جنس، جن سے حمد خدا کرتے، حمد کا ہر فرد مخصوص خدا کرتے، حمد کا جو فرد معین ہے وہ بھی خدا کے لیے ہے، جو فرد غیر معین ہے وہ بھی خدا کا۔ الف لام کے جتنے تشریحوں میں جن سے حمد ہو، یا ہر فرد ہو، یا فرد معین یا فرد غیر معین، یہ سب خدا کے لیے، سب مخصوص اس کے لیے۔ اب میں آپ سے ایک بات ذرا ہٹ کے کرنا چاہتا ہوں، کیوں یہ ساری تعریفیں خدا کے مخصوص کیوں؟ تو ہم پوچھتے ہیں آپ تعریف کیوں کرتے ہیں؟ کسی کی تعریف آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو 5 شکلیں نکلتی ہیں تعریف، اس وجہ سے تعریف کی جاتی ہے۔ ایک تو ہے کسی کے ذاتی کمال، اس کی خوبیوں کی وجہ سے اس کی تعریف کی جاتی ہے، سبحان اللہ، اس کے اندر ذاتی کمال ہے، خوبی ہے، اس لیے تعریف۔ دوسرا یہ کہ اس کے احسان کی وجہ سے تعریف، ابھی وہ آپ پر احسان کر رہا ہے، اس لیے آپ اس کی تعریف کریں۔ اور یا احسان کی امید ہے، بالفعل ابھی تو نہیں کر رہا مگر امید ہے کہ کرے گا، تو آپ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھی نقصان سے بچنے کے لیے تعریف کرتے ہیں، کہ تعریف کریں گے تو اس کی طرف سے کوئی نقصان ہم کو نہیں ملے گا، بالفعل اس لیے تعریف کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھی مستقبل میں نقصان سے بچنے کے لیے، تو یہ سب شکلیں ہیں تعریف کرنے کی۔ تو اب اگر تم کسی کی تعریف اس کے کمال کی وجہ سے کر رہے ہو تو رب ارشاد کرتا میں کون؟ میں اللہ، مجھ سے بڑا کمال والا سبحان اللہ۔ اگر کمال کی وجہ سے تعریف کی جاتی ہے تو خدا کی ذات ہی تو اس کی مستحق ہے، اس سے بڑھ کے کوئی کمال والا ہے؟ اور اگر اس لیے تم تعریف کرتے ہو احسان کے لیے کہ فی الحال احسان کیا اس لیے تعریف، تو مجھ سے بڑھ کر احسان کرنے والا کون؟ رب العالمین، میری دائرے ربوبیت سے باہر کون؟ مسلسل میں اپنی شان ربوبیت دکھا رہا ہوں۔ تو اگر فی الحال انسان کی وجہ سے تو تعریف کرنا چاہتا تو میں اس کا مستحق، اور اگر مستقبل کے کسی احسان کا تجھے خیال ہے تو سن لے، میں ہوں رحمان دنیا والآخرہ، تو آخرت میں بھی اگر کسی سے نفع ہوگا تو وہ میں ہوں۔ اور اگر نقصان سے بچنے کے لیے تم تعریف کرتے ہو تو سنو میں ہوں رحیم بخشنے والا، گناہ کر رہے ہو پکڑ نہیں رہا، ذاتی کر رہے ہو پیچھا نہیں کر رہا ہوں، ایسا بخشنے والا۔ تو یہاں میں نے تجھے نقصان سے بچایا اپنے رحمت کے صدقے میں، اور اگر کہتے ہیں آئندہ نقصان سے بچنے کی بات تو میں ہوں مالک یوم الدین، میں ہوں قیامت کا دن کا مالک، تو وہاں بھی اگر تو اس نقصان سے بچے گا تو میں ہی بچاؤں۔ آپ دیکھیں تو ہر طرح سے دکھایا کہ میری
میری ذات کو سمجھو، مگر دوستو خدا کی ذات کو سمجھنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، بس کی بات نہیں، اس کے کمال اس لیے ہر انسان اپنے ذہن و فکر کے حساب سے سمجھے گا۔ تو رب نے اپنے کو سمجھانے کے لیے کنز کنز مخفی وعبدت عن قولك وخلقت نور محمد، میں خزانے مخفی تھا، میں خزانے مخفی تھا تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے نور محمد کو پیدا کیا، میں نے نور محمد کو پیدا کیا تو اپنے کمالات تمجیدی اور کمالات تنزیہی کا انہیں مظہر کامل بنایا، انہیں مظہر کامل بنایا۔ تو اللہ کو کیا پہچانے گا جب تک اور اگر تم میرے احسان کو پہچاننا چاہتا تو میں رب العالمین، اور جو میرا مظہر ہے وہ ہے رحمت للعالمین، وہ ہے رحمت للعالمین، جہاں جہاں میری ربوبیت ہے وہاں وہاں اس کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آخرت آئندہ فائدہ کون پہنچائے گا تو آئندہ پہنچانے والا یہ رحمان ہے یا اس کا محبوب شفیع المذنبین ہے، آئندہ فائدہ پہنچانے والا شفیع المذنبین۔ اللہ اکبر، قیامت کے میدان میں کیا شان ہے فائدہ پہنچانے والے کی۔ شیخ محقق حضرت عبدالمحدث دہلوی تو عجیب بات ہے کہ دران روز ظاہر کرتا غیر نائب مالک یوم الدین است، قیامت کے دن یہ بات ظاہر ہوگی کہ میرا رسول مالک یوم الدین کا نائب خلیفہ، حکم اوس، روز اوس، وہاں حکم چلے گا تو رسول کا حکم ہوگا، وہ دن ہوگا تو رسول کا دن ہوگا۔ ذرا سا دیکھو، مگر اب ان کی رحمت بھی دیکھو، جب ان کا دن ہے، جب انہیں کا حکم ہے تو چاہیے یہ تھا تخت پر جلوہ افروز ہوتے، فرشتوں کو ہدایت فرماتے، اے فرشتوں میری امتیوں کا خیال رکھو، حوض کوثر پر کوئی پیاسا نہ رہ جائے، پل صراط سے ایسا نہ ہو کہ کوئی نیچے چلا جائے، ذرا ہر جگہ کا خیال رکھتے رہو، میزان کو بھی دیکھ لینا، پل صراط کو بھی دیکھ لینا، حکم فرماتے جاتے، حکم کی تعمیل ہوتی جاتی۔ مگر ہم تو اس حاکم کی شان عجیب دیکھ رہے ہیں، اس سلطان کا انداز ہی عجیب دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ ہی کا حکم ہے، جب آپ ہی کا دن ہے تو حکم چلائیے، حکم دیجیے، مگر سرکار حکم نہیں دے رہے ہیں، ہر جگہ خود ہی بنفس نفیس نظر آ رہے ہیں، جہاں ہم پہنچے حوض کوثر پر وہ دکھے، میزان کے پاس وہ نظر آ رہے ہیں، پل صراط پر وہ نظر آ رہے ہیں، ہر جگہ وہ نظر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ آخر یہ کیا چیز ہے؟ سلطنت کا تقاضا جو تھا کہ بیٹھ کر کے حکم چلا دے، مگر رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر جگہ نظر آئے، رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر جگہ نظر آئے۔ میں آپ کو بتاؤں دوستو، وہ وقت کتنا خطرناک وقت ہوگا جب ہم گناہوں کی گٹری کو لے کر کے میزان کی طرف چل رہے ہوں گے، پیر کے اندر کتنی لرزش ہوگی، دل کے اندر کتنی گھبراہٹ ہوگی، مگر یقین جانو جب ہم میزان کے پاس اللہ کے رسول کو دیکھیں گے تو ہمیں اطمینان ہو جائے گا، ہمیں سلام ہو جائے گا، ہمارے وزن کو بڑھانے والا پہلے ہی سے موجود ہے، ہمیں سہارا دینے والا پہلے ہی سے موجود ہے۔ جب ہم پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، ہماری لرزشیں پا ہم کو کس قدر خوفزدہ بنائے ہوگی، کس قدر دل میں دھڑکنیں ہوگی، کس قدر اضطراب و بے چینی ہوگی، مگر یقین جانو جب اسی پل کے کنارے جب ہم رسول کو رب سلم کی صدا کرتے ہوئے سنیں گے، ہمیں اطمینان ہو جائے گا کہ ہماری لرزشیں پا اب ہم کو گرا نہیں سکتی، بازو کا تھامنے والا موجود ہے، بازو تھامنے والا موجود ہے۔ ایسا دیکھو جس وقت ہمیں فرشتے ہمارے نام اعمال کے نتیجے میں جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے اور جہنم کے دروازے پر جب ہم اللہ کے رسول کو دیکھیں گے ہمیں اطمینان ہو جائے گا کہ ہمارا بچانے والا تو پہلے ہی سے موجود ہے، ہمارا بچانے والا پہلے سے، تو ہم نہ خدا کی ربوبیت کو سمجھا سکے نہ ہم رسول کی رحمت کو سمجھا سکے۔ یہ ہے رحمت، یہ ہے مالک یوم الدین کے نائب و خلیفہ۔ تو آپ اچھی طرح سے سمجھیں تو تعریف کی جتنی شکل ممکن ہر حیثیت سے دیکھو تو صرف خدا کی تعریف، وہ ہے کمال والا، اس سے بڑھ کے کمال والا کون؟ میں آپ کو بتاؤں،
لفظ اللہ کو آپ بولتے ہیں، یہ علم نام کس ذات کا؟ تو علماء تو اپنے انداز سے یہ ایک واجب الوجود ذات کا نام، علم للذات الواجب الوجود المستجمع بجمیع صفات الکمال، جو تمام صفات کمال کے جامع، مگر میں کچھ ہلکے انداز میں کہوں اس لیے کہ یہ سب بہت بھاری بات ہو جائے گی اور بات سب سے اوپر گزر جائے گی۔ دیکھیے اللہ جو حسن و کمال کا مجموعہ، ایسی ذات جو حسن و کمال والی، حسن و کمال مگر حسن حقیقی، اور جو کمال ہو وہ کمال حقیقی۔ اب اسی میں لوگ جھگڑنے لگے کہ حسن کس کو کہتے ہیں، تو اس کی بھی میں تعریف کروں۔ حسن کی جب لوگ تعریف کرتے ہیں تو قد و قامت، شکل و صورت دیکھیں، تناسب اعضاء، متناسب الاعضاء ہے کہ نہیں، یہی حسن کی تعریف۔ مگر سچی بات بتاؤں، حسین وہ ہے جس سے آپ کو مناسبت ہو جائے، آپ کا قلبی مناسبت، وہ آپ کے لیے حسین ہے۔ آپ کے لیے حسین کون ہے؟ جس سے آپ کو قلبی مناسبت ہو جائے، وہ حسین ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اپنا بیٹا چاہے چیچک زدہ ہو، ناک بہ رہی ہے مگر آپ کلیجے سے لگائے، اور دوسرے کا خوبصورت بچہ ادھر توجہ بھی نہیں کر رہے، کیوں؟ اپنے بیٹے سے قلبی مناسبت۔ تو جس سے قلبی مناسبت ہو جائے وہ حسین، جس سے بھی قلبی مناسبت ہو جائے وہ حسین، جو آپ پسند کر لے وہی خوبصورت۔ تو تناسب اعضاء سے اس کا تعلق نہیں ہے، قلب کی مناسبت سے، جو آپ کے مناسب ہو گیا بس وہی حسین۔ اب آپ دیکھیں، یہ تو حسن کی تعریف ہوگی، مگر حسن حقیقی کیا ہے کہ جب دل کو مناسبت ہو جائے تو ختم نہ ہو۔ حسن حقیقی کیا ہے؟ جب دل کو مناسبت ہو جائے تو ختم نہ ہو۔ ذرا سا تلاش کرو ایسے حسین، ان حسینوں کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بیٹے کو کون نہیں چاہتا، مگر جب بیٹا نالائق ہو جائے تو اسے گھر سے باہر بھی کر دیا جاتا ہے۔ مناسبت ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بیوی سے ہر شریف انسان محبت کرتا ہے، مگر کبھی کوئی ناگوار بات ہوتی ہے تو طلاق کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ مناسبت ختم ہوئی کہ نہیں؟ ذرا سا آپ دیکھیں، بہترین کھانا ہم آپ کو پیش کریں، بریانی کسے نہیں پسند؟ بریانی کسے نہیں پسند؟ مگر جب پیٹ بھرا ہوا ہو تو اب کھلا کے دکھا، مناسبت ختم ہو چکے ہیں۔ اچھے سے اچھے کھانے آپ کنارے کر دیتے، اندر سے طلب ہے ہی نہیں تو اپنے اوپر ظلم کون کرے؟ ہر چیز کو آپ دیکھیں، ہر چیز کو دیکھیں، اچھے سے اچھا کپڑا آپ اتار کے پھینک دیتے، اچھے سے اچھا مکان آپ بدلنے کو سوچتے ہیں، اچھی سے اچھی گاڑی آپ اس کو چینج کرتے رہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں جتنے بھی حسین ہیں ان سے ایسی مناسبت ہے ہی نہیں کہ ہو جائے تو ختم ہی نہ، ایسی مناسبت ہے ہی نہیں کہ ہو جائے ختم نہ۔ تھوڑی سی نافرمانی بیوی کرے تو شوہر پر ہم، تھوڑی سی نافرمانی بیٹا کرے تو باپ پر ہم، بولو
بولو کوئی بیٹا تمہیں تماشا مارے اپنے پاس رکھو گے؟ کوئی خاتون تمہیں اگر گالیاں دے تم اس کو برداشت کر سکو گے؟ تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ جو تمہارے محبوب ہیں ان کی طرف سے اگر ذرا بھی تکلیف آپ کو پہنچتی ہے تو آپ ہمیشہ چھوڑ دیتے۔ میں کہتا ہوں حلوہ آپ کو بہت پسند ہے نا، حلوہ پسند ہے، اور اگر آپ سوچیں کہ کھائیں گے تو شوگر بڑھ جائے گی، کھاؤ گے؟ اتنی پسندیدہ چیز تو چھوڑ دیا، کبھی ہاتھ نہیں لگاتے۔ اچھی اچھی چیزیں آتی ہیں کیوں کہ اس سے ہمیں نقصان ہو جائے گا، یہ تصور اس کے قریب نہیں جانے دیتا۔ اس کا ذرا بھی تکلیف یہ نہیں کہ حلوہ ہمیں بہت محبوب ہے ہم تو خوب کھائیں گے، نتیجہ کچھ نہیں نکلے۔ ایسا محبوب تو کوئی نہیں، ایسا محبوب تو کوئی نہیں جو نتیجے سے بے پرواہ کر دے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز ذرا بھی تکلیف پہنچی مگر تم نے اسے لات مار دیا۔ مگر میں ایک ایسے حسین کی بات کر رہا ہوں کہ اس کی طرف سے جتنی بھی تکلیفیں پہنچے، جتنی بھی تکلیفیں پہنچے، جتنی بھی مصیبتیں ہیں، جتنی ہی آلام کا نزول ہو، بولو کہ سارے دنیا کے اندر بلائیں کون نازل کرتا ہے؟ خدا ہی نازل کر رہا ہے۔ یہ سارے دنیا کے اندر حکمری کون لا رہا ہے؟ کساد بازاری کون دے رہا ہے؟ کینسر کا مریض کون بنا رہا ہے؟ بتاؤ یہ بیماریاں کون دیتا ہے؟ یہ تکلیفیں کون دیتا ہے؟ یہ بھوکا کون رکھتا ہے؟ یہ پیاسا کون رکھتا ہے؟ یہ سب خدا ہی تو کر رہا ہے۔ اتنی تکلیفیں دے رہا ہے، ایسا دے رہا ہے، کالرا دے رہا ہے، مصیبتیں نازل کر رہا ہے، نہ جانے ملک کا ملک تباہ ہو رہا ہے، سب کچھ مصیبتیں وہی دے رہا ہے۔ مگر ہم یہ کہتے ہیں اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اے اللہ رحم فرما، اے اللہ رحم فرما۔ وہی مصیبت دے رہا ہے، اسی سے کہتے ہیں اللہ تو رحم فرما، اے اللہ تو رحم فرما، اے اللہ تو رحم فرما۔ ذرا کوئی تمہیں جوتا مارے تم اس سے کہو گے رحم فرما، کوئی تمہیں لاٹھی مارے تم اس سے کہو گے مہربانی کر، کوئی تم پر مصیبت ڈالے تم اس سے سفارش کرو گے۔ مگر خدا ایسا حسین ہے، ایسا حسین ہے کہ دل سے مناسبت ہو جائے تو ختم ہی نہیں ہوتا۔ مناسبت ایسی ہو، ہم جانتے ہیں کہ بلائیں اسی کی طرف سے آئی ہیں مگر ہم ان بلاؤں کی بلائیں لے رہے ہیں اور اسی سے فریاد کر رہے ہیں، اسی سے فریاد کس ڈھنگ سے کہ بلا ہم پر آتی ہے اس کی طرف سے، تو ہم یہ نہیں کہہ رہے خدا تو نے ظلم کیا، ہم یہ کہہ رہے خدا ہم ظالم ہیں، ہم ظالم ہیں، تو تو ہم راہمین ہے، تو تو رحم کرنے والا ہے، تو تو مہربان کرنے والا ہے۔ تو ساری مصیبت کی ذمہ داری ہم لے رہے ہیں۔ وہ ایسا حسین ہے، ایسا حسین ہے، یہ ہے حسن حقیقی، یہ ہے حسن حقیقی۔ اور کمال حقیقی کی بات آ جائے آپ کو تو دیکھو کمال حقیقی کا سیکھا کرنا، کمال حقیقی وہ ہے جس کے اوپر کوئی اضافہ نہ ہو سکے، جہاں اضافہ ہو گیا وہ کمال نہیں۔ حقیقی کمال یہ ہے جس پر کوئی زیادتی نہیں، جس پر کوئی اضافہ نہیں، ایسا کمال والا جس کے کمال پر کوئی اضافہ نہ ہو، وہ تو کسی بھی بڑے کو دیکھو اس کے سامنے کوئی بڑا مل جاتا۔ 159 گنا زیادہ سورج ہے اس زمین سے، 159 گنا کتنی بڑا، مگر وہی سورج آسمان میں کیا ہے؟ ایک کھلونا سا، اور یہ آسمان کتنا بڑا، پوری دنیا کو گھیرے ہوئے، مگر جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کی نظر کا نور جو ہے وہ آسمان کی سطح تک پہنچ جاتا ہے، تو آپ کی نظر کے نور کی جو مسافت ہے وہ بڑی ہے آسمان سے۔ اگر آسمان اس سے بڑا ہوتا تو آسمان آپ کی نظر سے چپک جاتا۔ دیکھا ہر بڑے سے کوئی ویسے بڑوں کی تلاش شروع میں بھی لوگوں نے کی،
تو دھوکہ کھاتے تھے. غلطی تو یہی کرتے ہیں نا کہ جو بڑا نہیں اسے بڑا سمجھ لیا, جو بڑا نہیں اسے بڑا سمجھ لیا, اسی میں دھوکہ ہوا. تو ہر پہلو سے بڑے کی تلاش میں لوگ جب نکلے, کیوں؟ یہ جذبہ عبادت ہے جو تلاش کر رہا ہے. ہم کس کو پوجیں گے؟ مگر یہ بھی جذبہ ہے کہ پوجیں گے اس سے جو بڑا ہو. چھوٹے کو نہیں پوجیں گے, مضبوط ہو, طاقت والا ہو, قوت والا. تو بڑے کی تلاش میں نکلے لوگ, تو مٹی کا ڈھیر کہیں نظر آیا. اب جس کی ہمت وہیں رک گئی, اس نے سمجھا یہی بڑا, تو وہیں کھڑا ہو گیا. مگر جس نے سوچا ارے یہ کیا ہے, اس کو تو ہمارا پتھر چور چور کر دے گا, بڑا تو وہ ہے, طاقت والا وہ ہے. تو وہ آئے پتھر کے قریب, جو وہاں تھک گئے وہی رک گئے, ہاتھ جوڑ کر کے. مگر کسی نے سوچا یہ پتھر, اس کو تو ہمارا لوہا ٹکڑا کر دیتا. اگر پوجنا ہے تو لوہے کو پورا پوجا کر. جو وہاں آئے وہاں ٹھہر گئے, ان کا سفر وہیں ختم ہو گیا. مگر کچھ عقلمند تھے, انہوں نے کہا یہ لوہا, اس کو تو ہماری آگ پگھلا کے آتش سیاح بنا کے باہر ہے. زیادہ طاقت والی تو آگ ہے, اگر پوجنا ہے تو آپ کو کیوں نہ پوجا جائے. جو یہاں آ کے ٹھہر گئے, آگے نہیں بڑھ سکے, ٹھہر گئے. مگر جو آگے بڑھے یہ سوچ کر کے یہ آگ, اس کو تو ہمارا پانی ٹھنڈا کر دیتا ہے. اگر پوجنا ہے تو دریا کے قطروں کو پوجا جائے. جو وہاں پہنچے ٹھہر گئے, مگر کسی نے سوچا یہ دریا, یہ سمندر, اس کے اندر موجود تلاتم, یہ چاند کی چاندنی کی وجہ سے. تو طاقت تو چاند میں ہے, چاندنی میں ہے, تو پوجنا ہے تو اس سے کیوں نہ پوجا جائے. مگر اس کے بعد کچھ لوگ وہاں بھی ٹھہر گئے ہوں گے اور کچھ اور آگے بڑھے. یہ چاند, یہ جس کا روزانہ آپریشن ہوتا, کم ہوتے ہوتے غائب, ایک ہی دن مکمل. ایسا بھی دن ہوتا جو مکمل ایک ہی دن ہو. اور اس کے بعد پھر یہ چاند کی چاندنی بھی مانگے کا اجالا, یہ تو سورج کی روشنی. اس نے کہا ہاں پوجنا ہے تو سورج کو, وہ بڑا, بڑے کی تلاش میں تو تلاش کرنا ہے اپنے معبود کو. اور جب سورج کے پاس پہنچے تو وہاں بھی جو تھک گئے تھے تھک گئے, مگر جو ہوشیار تھے انہوں نے کہا یہ سورج جو آدھی دنیا کو روشن کرتا ہے, آدھی دنیا تاریک رہتی ہے, ظاہر کو روشن کرتا ہے, باطن تاریک رہتا ہے, اب اٹھا جائے تو غائب ہو جاتا ہے. ایسے کو ہم خدا نہیں مانتے. خدا وہ ہے جو نور السماوات والارض ہو, جو زمین و آسمان کا نور ہو, جو ظاہر کو بھی روشن کرے, جو باطن کو بھی روشن کرے. اب ایسے کی تلاش میں, بڑے کی تلاش میں یہ دنیا چلتی رہی. اور اس کے بعد پھر یہی دنیا پہنچی سرزمین حجاز پر, سرزمین حجاز پر. وہاں ایک انسان کو دیکھا, دیکھنے میں بالکل انسان ہی ہے, دو پیر والا, دو ہاتھ والا, دو آنکھ والا, عجیب بیٹھے نور ہے. اس کو دیکھا, حیران رہ گئے. بڑے قسم کا انسان ہے, نگاہیں اٹھاتا ہے تو عرش تک پہنچ جاتی ہے, پیر اٹھاتا ہے تو عرش نیچے آ جاتا ہے, انگلیاں اٹھاتا ہے چاند کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں, حکم دیتا ہے کہ سورج گرا جاتا ہے, جانور سجدہ کر رہے ہیں, درخت ڈانٹ کر رہے ہیں, ساری کائنات تابع فرمان. تو اب سب سے بڑا ہمیں مل گیا, یہ قوت والا مل گیا, یہ طاقت والا مل گیا, یہ قدرت والا مل گیا, یہ توانائی والا مل گیا. کیوں نہ اسی کو پوجو. یہ جذبہ لے کر جب قوم آگے بڑھی ہوگی تو اس کی حیرت کی انتہا نہیں. ہم تو آئے تھے جذبہ لے کر کہ کیوں نہ اسی کے آگے سر جھکا دے, مگر وہ تو خود کسی کے آگے جھکا ہوا ہے, وہ تو خود کسی طاقت کے آگے جھکا ہوا ہے. وہ تو کہہ رہا سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. اے لوگوں, اب منزل قریب ہے تمہاری, سبحان اللہ, اب تمہاری منزل قریب ہے. ٹھوکر کھاتے ہوئے آ گئے نا میرے پاس, میں تمہیں پھٹکنے نہیں دوں گا.
میں تمہیں بھٹکنے نہیں دوں گا. تم نے مان لیا مجھے بڑا, مان لیا تم نے قوت والا, مان لیا تم نے قدرت والا, مان لیا اختیار و اقتدار والا, اور جب مان لیا تو مسئلہ حاصل ہے. یہ قوت والا جسے پوچھے وہ عبادت کے لائق ہے, یہ قدرت والا جہاں چھوڑنا ہے وہ عبادت کے لائق ہے, یہ اقتدار و اختیار والا جس کی عبادت کرے وہ پرستش کے لائق ہے. یا رسول اللہ, اب مسئلہ آسان ہو گیا. دیکھو میں سورج نہیں ہوں کہ کجواتا رہوں خاموش ہو جاؤں, میں چاند نہیں ہوں کہ خاموش رہوں, میں پتھر نہیں ہوں خاموش رہوں. نہیں, رسول رسول ہوتا ہے. قرآن خاموش نہیں ہوتا, قرآن خاموش نہیں ہوتا, ہٹنے نہیں دیں گے. تو ہر بڑے کی تلاش میں لو اور ہر بڑا کسی بڑے کی طرف اشارہ کرے. اصلی حقیقی بڑا وہ ہے جس کے اوپر کسی بڑے کا تصور نہ ہو, اور وہی ہے کمال حقیقی, وہی ہے کمال حقیقی جس پر کوئی اضافہ نہ ہو. ارے دوستو, آپ کیا کسی کی تعریف کر سکیں گے؟ میں اس سلسلے میں ایک بات اور عرض کروں کہ جس علم کی بنیاد پر ہم تعریف کرتے ہیں اس علم کا کیا ہے اور اس کا کیا اثر ہماری زندگی میں پڑتا ہے. دیکھو, بعض علم بحیثیت علم بہت کمزور مگر اثر ان کا زیادہ, اور بعض جو ہے بحیثیت علم مضبوط ہے مگر اثر کمزور, تاثیر نہیں. ایک ہے علم عقلی اور ایک ہے علم حالی. علم عقلی استدلال برہان کے ذریعے میں چیز معلوم ہے. مثال کے طور پر آپ نے دیکھ لیا کہ دھواں اٹھ رہا, سمجھ کے وہاں آگ لگ گئی, یہ علم عقلی ہے. عقل کے ذریعے جو معلوم ہے. اور ایک ہوتا ہے علم حالی. علم حالی اسے کہتے ہیں جو آپ کی حالت کو بدل دے, اسے علم حالی. دیکھو, جہاں تک علم عقلی کی بات ہے, یہاں کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو یقین نہ ہو کہ مجھے مرنا ہے. کسی کو, سبھی کو یقین ہے نا, کوئی شک اس میں, کوئی شبہ, کوئی وہم, مگر اس علم کا آپ کی زندگی پہ اثر ہے. خدا کے وجود کا یقین اور فجر سے غفلت, خدا کے وجود کا یقین اور اس کی نافرمانیاں مسلسل. تو اس یقین میں آپ کو کیا پیدا ہوگا؟ علم حالی کا عجیب حال ہوگا, اتنا یقین نہیں ہے مگر حالت بدل جاتی ہے. آپ کے پاس کوئی مہمان آ جائے اور وہ 3-4 رات کے جگے ہوئے ہوں, تھکے ہوئے ہوں, آپ ان کو ایک اچھے سے کمرے میں لے جا کر لٹا دیں, بستر اچھا ہو, نرم ہو, گداز ہو, اچھی فضا بنا دیں, آرام کا پورا موقع دے دیں, اور اس کے بعد ان کے نکلتے ہوئے ان سے یہ کہہ دیں کہ آپ آرام فرمائیے, فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ وہ ایک سوراخ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سے کبھی کبھی ایک سانپ نکل آتا ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ آگے نہیں نکلے, اتنا کر کے آپ دروازہ بند کر کے باہر چلے جائیں تو تھکان یہ کہہ رہی سو, دل کہتا چاہ, اور نظر اسی سوراخ پر ایسا ہے جیسے اسی کی رکھوالی کے لیے آتا ہے. خدا کے وجود کا یقین مگر فجر غائب, اور سانپ کے وجود کا شبہ اور نیند غائب. اب سوچیں بات کیا ہے کہ خدا کے وجود کا علم جو ہے وہ علم عقلی ہے, اور سانپ کے وجود کا جو علم ہے وہ علم حالی ہے. حالت کو بدل دیا اس نے. اس کو اور میں بتاؤں کہ مرنے کا تو سبھی کو یقین ہے نا,
کسی کو سزا ہو جائے 3 دن کے بعد اس کو پھانسی کی، پھانسی، حالانکہ پھانسی سے چھپ بھی سکتا، یہ نہیں کہ جس کو سزا ہو جائے تو ہو ہی جاتا، مگر کیا ہوگا؟ پھانسی تو 3 دن کے بعد، کھانا پینا آج ہی سے چھوٹ گیا۔ دیکھیے علم حالی حالت کو کیسا پڑے گا، حالت کو کیسا اثر، جیسا لگتا ہے بس آج ہی کیسے ہو، پھانسی تو 3 دن کے بعد، کھانا پینا آج ہی کھائے، سونا پائے، دیکھا آپ نے علم حالی کا کیا اثر۔ تو اس وقت ضرورت علم عقلی کی نہیں ہے، وہ مؤثر نہیں ہے، علم عقلی بڑا ہی یقینی علم ہوتا ہے مگر اصل اس کا کمزور ہے، اور علم حالی یہ کمزور علم ہوتا ہے مگر اصل اس کا قوی ہے، تو ہمیں ضرورت علم عقلی کی نہیں ہے، علم حالی کی۔ اپنے اعمال کو بدلنے کے لیے ایسا لگے کہ موت کھڑی ہے، ہمیں علم حالی ہونا چاہیے۔ اس طرح سے خدا کی معرفت اگر ہو تو معاملہ ہی کس وقت خدا کا علم علم حالی ہے، عقلی تو آپ کو ماننے پر مجبوری، اس کے بغیر تو ایمان ہی نہیں، مگر عمل پر اگر اس کا اثر نہ ہو تو اس سے آپ کو اتنا فائدہ نہیں۔ اسی لیے علم عقلی پر زیادہ زور نہیں دیا گیا۔ پہلے میں کچھ آپ بتاؤں شریعت میں، ٹھیک ہے وہ علم آپ حاصل کریں ضرور، مگر خدا کے قریب ہونے کے لیے جو راستے بتائے گئے ادھر میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں دھیرے دھیرے۔ دیکھو ایک ہے کسی کا جاننا اور ایک ہے کسی کا پہچاننا۔ جاننے اور پہچاننے میں فرق ہے، بس مثال سے سمجھو کہ آپ کے ملک کا وزیر اعظم کون، اس کے جاننے والے سارے ملک والے، سارے ملک والے جاتے ہیں وزیر اعظم کو، تو جاننے والے زیادہ نہیں ہوتے، پہچاننے والے کون؟ معلوم ہوا کہ عالمین سے کم عارفین ہوتے ہیں، جاننے والے زیادہ ہیں اور پہچاننے والے کم۔ آپ کے ملک کا صدر کون ہے، اس کے جاننے والے کون، پہچاننے والے قریب سے دیکھنے والے یہ بہت کم ہے، اور تعلق والے اور بھی کم ہیں، اور تعلق کے لیے بھی کوئی ضروری نہیں، ایک معمولی انسان بھی تعلق پیدا کرے۔ کسی ملک کے صدر جمہوریہ کا حجام، حجامت بنانے والا، کیا تعلق اس کو روز اس کے لیے دروازہ کھلا، اس کو کسی سے اجازت نہیں۔ یہ بھی عجیب بات ہے، لوگ چہرہ بگاڑتے ہو کیسے ہم چہرہ بناتے ہیں، بہر آپ چاہے اسے بگاڑنا ہو چاہے بنانا ہو، آتا ہو بنانا، متعلق تعلق، اور اگر کبھی نہ آئے تو صدر صاحب پوچھتے ہیں کہ آج کیا ہے، بلاؤ اس کو، تعلق والی نشان دکھا آج نہیں آیا، جب بلائے گا معلومات کی آج تو میں اس مصیبت میں پھنس گیا تھا، میری دکان میں فلاں نے قبضہ کر لیا تھا، تو صدر صاحب فوراً آرڈر بھیجتے بھی اس کو کوئی نہ ستا۔ تعلق والے پر مصیبت آئی ہے نا، تعلق والے یہ جاننے پہچاننے والے نہیں، یہ تعلق والے، اور یہ بھی نہیں کہ کوئی ڈگری والا، علم فن والا، کچھ پی ایچ ڈی اس نے کیا ہوگا، کچھ ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی ہوگی، نہیں کچھ نہیں، صرف اسطورہ چلا، جس کے سوا کچھ نہیں جاننا، صرف تعلق ہے۔ تو وہ قربت ہے کہ ڈگری والے اس اسطورہ چلانے والے کا وسیلہ بنا لیں، جسا میری بھی بات کر رہے ہیں،
تب میرا بھی کام ہو جائے. اچھا پھر یہاں کا نہیں میں بتا سکتا آپ کے علاقوں میں، مگر ہمارے علاقے میں حجاموں میں یہ حال ہوتا. حجامت بناتے وقت ہی ان کی مطالبات کی لسٹ سامنے آتی تھی. پہنچ گئے کسی چودھری صاحب کے پاس، اب حجامت بنا رہے ہیں. چودھری صاحب ہم کو وہ درخت آپ کا ہے نا وہ پھر ہمیں چاہیے، لے نا. چودھری صاحب 1 بیگھہ کھیت بھی دے دے تو ہمارے بال بچوں کا گزر اوقات ہو جائے گا، لے لینا. اب جو مانگا ہے یہ دے چلے گا، دے چلے گا. اس کے بعد جب دوسرے دن کہا کہ صاحب چودھری صاحب چل کے لکھ دیجیے، چل کے بتا دیجیے. کیا چیز بتا دیں؟ کری تو آپ نے کہا تھا، درخت بھی دے دیا، یہ بھی دے دیا، یہ بھی دے دیا، وہ بھی دے دیا. میں کہا تو میری گردن کو سورا رکھ کے بات کر رہا. اب میں اگر ایسی بات نہ کرتا وہ تو اس وقت کی بات تھی. تو یہ بھی عجیب ان کی عادت ہے کہ گلے کو سورا رکھنے کی بات کرتا. خیر میں کہتا ہوں جو تعلق اس کو حاصل وہ کسی کو نہیں. تو اصل چیز ہے تعلق. نبی کریم کے دور کے جو صحابہ تھے ان علوم و فنون سے واقف نہیں تھے جو 100-200 صدی کے بعد ایجاد ہوئی. علوم و فنون کی معیار کو دیکھو تو نہ فلسفہ ہے نہ حکمت ہے، نہ فقہ ہے نہ اصول فقہ، کوئی چیز نہیں. تو علوم و فنون سے واقف وہ نہیں تھے مگر رسول سے تعلق والے تھے. تعلق علوم و فنون کی وجہ سے ان کی فضیلت نہیں ہے، تعلق کی وجہ سے. تعلق توڑ کے کچھ لوگ اپنا علم دکھاتے ہیں. تعلق میں اتنا بڑا عالم ہوں، میں اتنا بڑا فاضل ہوں، علم سے کچھ نہیں ہوگا. وہ کتنا بڑا عالم ہے، رسول کی بارگاہ سے تعلق ہے کہ رابطہ دیکھا جائے گا، علم نہیں دیکھا جائے گا. اصل چیز تعلق. اور ایک بات ہم بتاؤں، اسی تعلق سے کا عجیب حال ہے، اسی تعلق سے اعتماد پیدا ہے. سبحان اللہ. آپ کسی سے پہلے تعلق قائم کریں گے تب اعتماد ہوگا، بھروسہ ہوگا. آسانی سے اعتماد نہیں ہوگا، تعلق سے ہوگا. اور ایسا اعتماد ہوتا ہے کہ آپ کچھ نہیں استعمال. پھر وہی مثال دے دو گی، یہ اجزاء والی مثال، آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات. دیکھو سب سے زیادہ خطرناک اگر کوئی آلہ ہے تو اس کا نام ہے مشترا. تلوار سے بھی زیادہ مشترا. اور سب سے نازک جگہ جو ہے یہ شہر ہے، کٹے تو آدمی بچ نہ سکے. تو وہ گلے کے اسٹوا رکھ کے چلا رہا تو آپ کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں، کوئی اضطراب نہیں. ہنس رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، کتنا اطمینان گلے کے اسٹوا. اور اطمینان کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ کا اعتماد ہے یہ میرا گلا نہیں کرتا. اتنا بھروسہ آپ کو بہت کام ہو گیا کہ گلے کو اس نے اسٹوا رکھ دیا اور آپ کے دل میں کوئی بے چینی نہیں، کوئی اضطراب نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں. اتنا بھروسہ کیا کہ نہیں. اب میں آپ کے ضمیر سے پوچھتا ہوں، کیا اتنا ہی بھروسہ تمہیں خدا پر بھی ہے؟ اگر اتنا ہی بھروسہ ہو جائے جتنا ایک حجام کے اوپر ہو تو ساری دنیا کی مصیبتیں تم پر آئے کوئی گھبراہٹ نہیں. پوری دنیا کی تلوار تمہارے گلے پر رہ جائے، اضطراب نہ ہو. حالانکہ میں اس بات کی تائید نہیں کرتا کہ اتنا ہی بھروسہ ہونا. یہ بھی کوئی بھروسہ کہ جتنا حجام پر بھروسہ اتنی خدا پر، یہ بھی تو ایک طرح کا شرک ہے. مگر کہنا یہ کہ اگر اتنا بھی بھروسہ ہو تو بھی تو کچھ کام کرے. اور اگر جیسا بھروسے کا حق ہے ویسا ہو
تمہیں تعجب نہیں ہونا چاہیے میدان کربلا کا واقعہ سن کر کے، حیرت نہیں کرنا چاہیے ان لوگوں کو خدا پر اتنا بھروسہ تھا کہ ساری مصیبتیں رحمت بن گئی. پیاسے رہے مگر مسترب نہیں ہوئے، بھوکے رہے مگر بے چین نہیں ہوئے، سارا گھر مٹ گیا مگر پریشان نہیں ہوئے، اس لیے کہ وہ تعلق والے تھے، وہ تعلق والے تھے. ان کے گلے پر کتنے ہی خنجر چلا دیا جائے مگر ان کی اطمینان میں فرق نہیں آ سکتا. تو اصل میں تعلق سے اعتماد پیدا ہو. تو اب خدا سے تعلق ضروری ہوا کہ نہیں؟ مگر خدا سے تعلق کیسے کرو گے؟ یہ مشکل مسئلہ ہے. تم ممکن ہو واجب، تم مادہ مادیات والے ہو، مادہ مادیات سے پاک، تم زمانہ زمانیات والے، تم مکان مکانیات والے، خدا سے کیسے تعلق؟ اس تعلق کا راستہ اگر کوئی نہیں بتاتا تو ہم کیا پوچھتے؟ اس نے کہا مجھ سے تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں، انتم تحبون اللہ فاتبعونی، مجھ سے تعلق پیدا کرنا ہے تو میرے محبوب سے تعلق پیدا کرنا. تو رسول ہی کے تعلق کا نام خدا سے تعلق، رسول سے تعلق پیدا کرو. تو رسول سے تعلق یہی خدا سے تعلق ہے، رسول سے محبت یہی خدا سے محبت ہے، رسول کا ذکر یہی خدا کا ذکر ہے. رسول کو اذیت دینا گویا خدا کو اذیت دینا ہے، رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا یہ خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا ہے. تو جو کام تم رسول کے لیے کرو یہ سب خدا کریے. ایک چیز ہے جو رسول کے لیے کرو تو خدا کے لیے نہ، اسی لیے اس چیز سے روکا کرو. اس چیز کے سوا جو کچھ تم رسول کے لیے کرو وہ سب خدا کرو. وہ کون سی چیز؟ رسول کی عبادت یہ خدا کی عبادت ہے. عبادت ایک ایسی چیز نہیں کہ ہم رسول کی عبادت کریں تو یہ خدا کی عبادت بن جائے. عبادت کی تفصیل نہیں، اور عبادت کے سوا رسول کی محبت خدا کی محبت، رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت، رسول کی نافرمانی خدا کی نافرمانی، رسول کی عزت خدا کی عزت، رسول کا ذکر خدا کا ذکر، جو کچھ رسول کا وہ سب خدا. صرف عبادت ایک ایسی ہے کہ وہ صرف خدا کا، کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا. تو اب رسول سے تعلق پیدا کرو، یہ خدا سے تعلق. مگر سوال یہ پیدا کہ رسول سے کیسے تعلق پیدا کریں؟ تو تعلق پیدا کرنے کا ایک آسان راستہ بتا دوں. تعلق پیدا کرنے کا ایک آسان راستہ، دو آدمیوں میں تعلق کیسے پیدا ہوگا پہلے وہ سمجھو. دو آدمیوں میں تعلق کیسے پیدا ہوگا اور کٹتا کیسے؟ تو جانتے ہو کیسے پیدا ہوگا؟ جب آپ کسی سے تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پہلا سب سے پہلا کام آپ کا کیا ہے؟ اس کے بعد السلام علیکم. تو سلام سے تعلق پیدا ہوگا. پہلے زیادہ پہلا کام کیا ہے؟ السلام علیکم. اسی لیے جب لوگ لڑتے ہیں تو پہلے سلام لوگ ختم کر دیتے ہیں. تعلق کاٹنا ہے تو سلام کا نام پڑھنا، ملنا تو سلام شروع، کٹنا تو سلام کا. تو اب جو سلام کرنے والے ملنے والے، جو سلام بند کرنے والے کرنے والے، جس سے آپ کو تعلق قائم کرنا ہے سلام کرنا شروع کر دو، تعلق ہو جائے گا. اجنبی آدمی سے بھی تعلق ہو جائے گا. تو آپ نے نہ سنا ہوگا سیٹھ صاحب اپنی گاڑی میں بیٹھے جا رہے تھے، راستے میں ایک پان والے کی دکان ملی، اس نے وہیں سے آواز دیا صاحب سلام. صاحب نے مڑ کے بھی نہیں دے، چلے گئے.
اب جب وہ گزرتے ہیں تو وہ سلام کرتا ہے. وہ پانواڑی جو ہے جب وہ گزرتے ہیں السلام علیکم تو 2-3 بار تو ایسے ہی گزر گئے اور ایک بار مڑ کے دیکھا مسکرا کے گزر گئے. اور اس کے بعد ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب وہ آئے تو وہ نہیں تھا تو گاڑی روکی. گاڑی روکے پوچھا یہاں ایک بوڑھا رہتا تھا وہ کدھر گیا؟ ایسا وہ تو نماز پڑھنے گیا ابھی نہیں آیا. کیا سمجھے؟ سلام کرنا ضائع نہیں کیا. باقی دنوں نے پوچھ لیا باقی پوچھ لیا نا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت شیخ الاسلام، سبحان اللہ. تو سلام کرنے کی عادت نہ چھوڑنا. سلام کرتے رہنا، سلام کرتے رہنا. گنبد خضرا والے پر سلام بھیجتے رہنا. تمہارے کروڑوں سلام کا اگر انہوں نے ایک جواب دیا تو لڑا دینا. سلام سے تعلق پیدا کرتا ہے. جو تعلق پیدا نہیں کرنا چاہتے پہلے سلام ہی بند کرتے. یہی نہیں بات. اس سے تو تعلق پیدا کرتا ہے. اور خدا نے جب کہا کہ مجھ سے تعلق پیدا کرو اور خدا سے تعلق ممکن ہی نہیں تھا جب تک نبی سے تعلق نہ ہو اور نبی سے تعلق کی ابتدا سلام سے. اب خدا کیوں نہیں حکم دے گا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کیا اہتمام کیا کہ نبی پر سلام بھیجتے رہو تاکہ تعلق بڑھنے لگے. سلام و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہو. یہ جھگڑا تو لوگوں نے بلاول کے اٹھا دیا کہ بیٹھ کے بھیجے کہ کھڑے ہو گئے, چل کے بھیجے کہ کیسے بھیجے. قرآن نے تو کچھ نہیں کہا تھا کہ کھڑے ہو کے درود پڑھنا کہ بیٹھ کے درود پڑھنا. کوئی پابندی قرآن نے نہیں کی تھی, خدا نے تو آزاد کر دیا تھا. خدا تو یہ چاہتا ہے کہ نبی پر صلاۃ و سلام بھیجا جائے, چاہے بیٹھ کے بھیجو, چاہے کھڑے ہو کے بھیجو, چاہے چل پھر کے بھیجو, چاہے اٹھ بیٹھ کے بھیجو, چاہے کروٹ پہ رہ کے بھیجو. وہ سلام بھیجوانا چاہتا ہے. وہ اس کو تو یہ قرآن یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی خاص وجہ بتا دی جائے کسی ڈھنگ سے بھیجو. نہیں, ہر حال میں جیسے چاہو بھیجو. ارے بھائی جب سلام سے تعلق پیدا کرنا ہے تو بیٹھ کے بھی بھیجو, کھڑے ہو کے بھی بھیجو, ہر حال میں بھیجو تاکہ کسی حال میں بے تعلق نہ ہو. کسی حال میں بے تعلق نہ رہو, ہر حال میں بھیجو. جب قرآن کو مطلق ہے تو مقید کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے. جس طرح بھی بھیجو گے حکم الہی کی بجا ہوئی ہو. اچھا اس کے بعد تمہید بھی, یہ سلام کی اتنی بڑی اہمیت تھی کہ تمہید اللہ اس کے سارے فرشتے جو علماء سمجھتے ہیں کہ ملائکہ جمع ہو اس کی اضافہ, اس کے سارے فرشتے نبی میں درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والوں تم بھی درود بھیجو. یہاں پر ایک بات ہے کہ علماء اس کی کچھ توجہ ہے وہ بھی ٹھیک ہے. للناس فیما یشاءون مذاہب اپنی جگہ پر کی. انہوں نے کہا کہ خدا کا درود کیا ہے اور فرشتوں کا درود کیا ہے اور ایمان والوں کا درود کیا ہے. درود کی تقسیم کر کہ اللہ درود بھیجتا ہے یعنی رحمت نازل کرنا. فرشتے درود بھیجتے ہیں دعائے مغفرت کرتے, دعائے رحمت کرتے. اور اے ایمان والوں تم درود بھیجو یعنی تم بھی دعا کرو. مطلب یہ کہ خدا کا درود اور تمہارا درود. تو عام ذہنوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات نہیں چاہیے, مگر ہم یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ جب دونوں چیزیں اور ہیں تو اب کلام میں مناسبت بتا دیں.
اللہ درود بھیجتا ہے تو تم بھی درود بھیجو. یہ کیا بات ہے؟ اس لیے کہ خدا کا درود تو کچھ اور، ہمارا درود کچھ اور. جب دونوں درود میں فرق ہے تو پھر اپنے درود کے ذکر کی اس موقع پر کیا ضرورت؟ ایسا تو نہیں کہیں کہ اللہ نماز پڑھتا ہے اے ایمان والو تم بھی نماز پڑھو. اللہ نماز پڑھتا ہے تو اے ایمان والو تم بھی نماز پڑھو، ایسا کہیں ہے؟ اور وہاں پر بھی آپ یہ تعبیر کر سکتے تھے کہ خدا کا نماز پڑھنا ہے بندوں پہ رحمت نازل کرنا، اور بندوں کا نماز پڑھنا یہ وہاں بھی آپ تعبیر کر سکتے. اللہ حج کرتا ہے اے بندو تم بھی حج کرو، اور پھر تعبیر کر دو کہ خدا کا حج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حاجیوں پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل کرے، ان کی مغفرت فرمائے. اور ہمارا حج کرنا ہے کہ ہم ارکان ادا کریں. ایسا تو نہیں ہوگا. حج تعبیر سے اگر وعدہ بنانا چاہتے ہیں تو کہیں بھی ہم تعبیر کر دیں. تو ہم آپ کو یہاں بتانا چاہتے ہیں جو چیز مجھے پسند ہے وہ بتا اس آیت کریمہ کے تعلق سے کہ خدا جو درود نازل کرتا ہے اسی درود کے لیے حکم ہے اے بندو تم بھی بھیجو. یہ نہیں کہ خدا کا درود اور ایک بندے کا درود اور. جو درود میں اپنے محبوب کو بھیجتا ہوں اے بندو وہی درود تم بھی بھیجو. مگر ہمارے لیے مشکل یہ تھی کہ ہم کیا سمجھیں کہ خدا کون سا درود بھیجتا، اور خدا اپنے حبیب کے شان کے مطابق بھیجتا. ہم کیا جانیں کہ خدا کے حبیب کی شان کیا ہے مشکل پڑ گئی. ہم کو اس درود کا حکم ملا جو میں بھیج رہا ہوں وہ بھیج. اور ہمارے لیے یہ مشکل کہ نہ ہم نبی کی شان کو پہچاننے والے اور نہ اس درود جو خدا بھیجتا ہے اس درود کی ہمیں کوئی معرفت. تو ہم کیسے بھیجیں گے؟ مگر حکم الہی جب ہوا تو ہم نے کیا کہا اے اللہ ہماری مجبوری ہماری بے کسی تو دیکھ رہا ہے، ہماری بے چارگی تو دیکھ رہا ہے، ہماری بے علمی تو دیکھ رہا ہے. نہ ہم تیرے حبیب کی شان کو پہچانتے ہیں نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کے لائق درود کیا ہے. مگر اے خدا جب تو نے حکم دیا ہے تو اللہم صلی علی محمد اے خدا تو ہی بھیج دے، ہماری طرف سے تو ہی بھیج دے. وہی بھیج دے جو تو بھجوانا چاہتا ہے، وہی بھیج دے ہماری طرف سے تو ہی بھیج دے. اور میں آپ کو بتاؤں خدا قادر مطلق ہے، خدا قادر مطلق ہے. وہ عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، وجود کو عدم میں بدل سکتا ہے، جوہر کو عرض کر سکتا ہے، عرض کو جوہر کر سکتا ہے، مجسم کو غیر مجسم کر سکتا ہے، موہوم کو متحقق کر سکتا ہے، متحقق کو موہوم کر سکتا ہے. جب وہ قادر مطلق ہے تو جب ہمارے یہ الفاظ چلے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد تو اسی لفظ کو خدا نے اپنی قدرت کاملہ سے اس درود میں بدل دیا، اس درود میں بدل دیا جو درود محبوب کے شان کے لائق ہے، جو درود محبوب کے شان کے لائق ہے. تو خدا نے محبوب کے شان کے لائق درود اچھا. اور ایک بات اور بھی یہاں پر سمجھتے ہیں کہ درود بھیجنا یہ شریعت جو ہے نا یہ احکامات الہیہ ہیں، یہ خدا کا حکم ہے. سمجھے؟ یہ خدا کا حکم ہے اور درود بھیجنا یہ خدا کا عمل ہے. تو حکم میں تبدیلیاں خدا اپنی مصلحت سے لاتا، ایک ناسیت پھر منسوخ. کسی شریعت میں کوئی حکم، کسی شریعت میں کوئی حکم، مگر خدا کا جو اپنا عمل ہے اس میں تبدیلی نہیں. درود بھیجنا خدا کی سنت، ولا تبدیل لسنت اللہ. سنت نہیں بدلتی، حکم بدلتا.
ایک بات ہے، اور یہاں پر ایک چیز اور بھی سمجھ لیں کہ یہ سارے اعمال یہ سب نبی کی سنت، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا تو خیر نبی پر فرض ہی نہیں تھا، اگر احکام تو زکوٰۃ کی سرکار نے دی، تو جو کچھ یہ سارے اعمال ہیں یہ نبی کی سنت، اور درود بھیجنا یہ خدا کی سنت، دوسرے سارے اعمال نبی کی سنت۔ اب ایک بات سمجھیں کہ خدا کی ذات نبی کی ذات سے افضل، خدا کی صفت نبی کی صفت سے افضل، اور خدا کی سنت نبی کی سنت سے افضل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا کی ذات جیسے نبی کی ذات نہیں ہو سکتی، خدا کے صفات جیسے نبی کی صفت نہیں ہو سکتی، تو خدا کی ذات نبی کی ذات پر جتنا افضل، خدا کی صفات نبی کی صفت پر اتنا ہی افضل، اور خدا کی سنت نبی کی سنت پر اتنی افضل، تو درود خدا کی سنت، دوسرے اعمال نبی کی سنت، تو پتہ چلا سارے اعمال میں درود افضل، سارے اعمال پر درود افضل۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ دوسرے اعمال تو مقبول نامقبول دونوں ہو سکتے ہیں، اور کس کے اعمال مقبول ہوئے اس کے لیے یہ تو پتہ ہی کوئی نہیں لگا سکتا۔ بڑے سے بڑا نمازی اس سے پوچھو بھائی تمہاری نمازیں مقبول، اللہ کے حج کر کے حاجی صاحب آ گئے، حج مقبول، خدا کے تو کوئی ضمانت نہیں، اور درود کی مقبولیت یقینی، درود پڑھنے والا پڑھا یقین کرنے کی مقبول، درود کی مقبولیت یقینی، تو جس کی مقبولیت یقینی ہو وہ افضل ہے اس سے جس کی مقبولیت ظنی، جس کی مقبولیت میں شبہ ہو یقیناً وہ افضل۔ اسی لیے اس مقبول دعا کو تو آدمی کرتا ہی رہے، آپ اپنی دعائیں مانگیں، ضروری نہیں کہ اس کی قبولیت کا اثر آپ کو ظاہر ہو، مگر درود ایک ایسی چیز ہے جو نامقبول ہوتی نہیں، اسی لیے علماء نے ایک طریقہ بتایا، کوئی بھی دعا مانگو اول بھی درود آخر میں بھی درود، اور اس کی مثال بھی دی ہے کہ جیسے تین خواب ہو، تین خواب، ادھر بھی درود کی ایک خواب، ادھر درود کی ایک خواب، بیچ میں آپ کی دعا کی، اور تینوں چلا، تینوں اوپر چلا تو خدا کی رحمت ایسا نہیں کرے گی ادھر ادھر والا لے لے بیچ والا چلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ بہت رحیم ہے، رحم کی لباس۔ مطلب یہ ہے کہ دعاؤں کو درودوں کے بازوؤں پہ اڑاؤ، سبحان اللہ، اور یہ بازو چھپنے والے نہیں ہیں، اجابت تک پہنچا کے رہے۔ جمع کو اللہ تک مستلی آئے، یہاں ایک خاص نقطے کی طرح غور توجہ مبذول کرا دیں اور بات مختصر کر دیں۔ دیکھیے ہم سے کیا کہا ہے، دو کام ہم سے کیا ہے، اور فرشتوں سے اور رب تبارک و تعالیٰ اپنے تعلق سے جو باتیں شاید کرنا کیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور ہمارے لیے کیا صلو، اور اس کے ساتھ سلمو، سلو بھی اور سلمو بھی، رب نے اپنے لیے ایسا نہیں فرمایا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی ویسلمونہ، نبی پر صلاۃ و سلام سلامتی تو خدا کی ہی رہی، ذکر ہونے میں کوئی حرج نہیں، مگر نہیں وہاں صرف درود، ہمارے لیے درود بھی سلام بھی۔ بات یہ ہے کہ خدا کے درود کے ساتھ سلامتی لازم، ملائکہ کے درود کے ساتھ سلامتی کا ہونا لازم، مگر یہ انسان کبھی کبھی ایسا درود پڑھتا ہے جس کے ساتھ سلامتی نہیں ہو۔ جب نبی پر درود بھیجو تو اس شان سے بھیجو کہ اب جس نبی پر ہم نے
زبان سے بھی تکلیف نہ پہنچائیں گے، ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچائیں گے، قلم سے تکلیف نہیں پہنچائیں گے. یعنی اتنی سلامتی ہو اس نبی کے لیے، سلامتی والا درود. جب درود بھیج دیا تو تکلیف نہ پہنچانا، جب درود بھیج دیا تو تکلیف نہ پہنچانا. لوگ اپنی نماز میں درود بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کیا کہتے ہیں؟ محمد اور آل محمد دونوں پہ نماز میں درود بھیجتے ہیں. تو جب نماز سے باہر آتے تو چھوڑا کرتے لڑائی کرتے ہیں. تو یہ درود سلامتی والا درود نہیں ہے، یہ سلامتی والا درود نہیں ہے. جب خدا کے سامنے نبی کی آل پر اور نبی پر تو نے رحمت کی دعا کی تو اب رحمت کے سوا تیرے دل میں کوئی خیال آنے لگا. اب دل میں بغاوت کا جذبہ آنا نہیں چاہیے، ورنہ یہ سلامتی والا درود نہیں ہوگا. تو تمہارے لیے درود بھی ہو، سلامتی بھی ہو، درود کے ساتھ سلامتی وابستہ ہو. اسی لیے ہمارے علماء بہت اچھا کام کرتے ہیں، بٹھا کے خود درود پڑھاتے تھے اور چلتے چلتے سلام بھی پڑھواتے تھے تاکہ لوگ سمجھیں یہ سب درود سلامتی والا ہے. ہم تو درود جب پڑھ لیا تو سلامتی کا بھی تصور ہمارے پاس. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وہ زبان جس کو سب کل کی کل جی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں. شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ. صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا الہی صدقہ آل رسول، یہ سلام عاجزانہ
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله، الصلاة والسلام عليك يا عروس مملكة الله، الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله، الصلاة والسلام عليك يا جمال ملك الله، الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وعلماء أمتك وأولياء ملتك وشهداء محبتك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. اللهم أحينا ذاكرين وأمتنا ذاكرين وأحشرنا في زمرة الذاكرين. اللهم أحينا سالكين وأمتنا سالكين وأحشرنا في زمرة السالكين. اللهم أحينا راكعين وأمتنا راكعين وأحشرنا في زمرة الراكعين. اللهم أحينا ساجدين وأمتنا ساجدين وأحشرنا في زمرة الساجدين. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان وأمتنا على الإسلام والإيمان وأحشرنا على الإسلام والإيمان. اللهم إنا نعوذ بفضلك القديم وطولك العظيم ولطفك العميم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء بحرمة عبادك المقربين من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأبدال والأوتاد أجمعين. اے خالق ہر بلند پستی شستی عطا بکل ہستی علم و عمل و فراغ دستی ایمان و اما و تندرستی مستحق عذاب کے یا لائق کرم اس نقطۂ نظر سے خدا را ہم کو دیکھ دامن بھی میرے کیا ہے گناہوں کے ماں سوا اے رحمت دوام اپنے کرم کو دیکھ خدا جس پہ جب تک کہ میری جان رہے جس پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے مولا نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الذين آمنوا وكانوا يتقون. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله.